This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Today we are going to start with chapter 7 of Math Book 4, which is data handling. Recently we have finished a chapter in Math Book 3 on data handling. The reason why I am continuing with the same chapter in Book 4 is that there is a vertical integration between the concepts in these chapters. After finishing this chapter on data handling in Book 4, I'll immediately go to Book 5 and then cover the same topic in that book also, which is also on data handling, because there is a commonality between these three chapters of three different classes, that is class 3, class 4 and class 5. So it is important that these three chapters should be taught in a row without any gap. So therefore I have decided to teach all these three chapters of three different classes without any break in between. So dear teachers, آج کا جو لیکچر ہے وہ بار گراف کے اوپر ہوگا. پہلے ہم نے کلاس 3 میں 3 کانسیپٹ اسٹڈی کیے تھے ڈیٹا ہینڈلنگ کے. کیرل ڈائیگرام تھا، ٹیلی چارٹ تھا اور پکچر گراف تھا، اور اب اس میں بار گراف کا کانسیپٹ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دو لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بار کیا ہوتی ہے اور گراف کیا ہوتا ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ جو چیپٹر ہیں ڈیٹا ہینڈلنگ کے، یہ اسٹرکٹلی میتھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اسٹیٹسٹکس، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، مگر میتھ کے ساتھ چونکہ اس کا بڑا ریلیشن شپ ہے، اس لیے یہ میتھ میں ڈالے گئے ہیں، اور ہر کلاس میں یہ ایک ایک چیپٹر ڈالا گیا ہے کیونکہ ان کا میتھ کے ساتھ بہت تعلق ہے. میتھ میں بھی یہ یوز ہوتے ہیں، اور اگر اسٹوڈنٹس نے آگے جا کے اسٹیٹسٹکس میں ڈگری کرنی ہو، ایم ایس سی یا بی ایس یا ایف ایس سی میں اسٹیٹسٹکس رکھنی ہو تو وہ ان کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ چیپٹر ضروری ہیں. تو لیٹ اس انڈرسٹینڈ واٹ از بار ان اسٹیٹسٹکس. بار کیا ہوتی ہے؟ بار اسٹیٹسٹکس میں ایک ریکٹینگل کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، ریکٹینگل شیپ آپ نے دیکھی ہے نا، تو جو ریکٹینگل کی شیپ ہوتی ہے وہ بار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ یوز ہوتی ہے اسٹیٹسٹکس میں، گراف میں یہ یوز ہوتی ہے ویلیو کو یا کوانٹٹی کو یا نمبر کو یا فریکوینسی کو شو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ بار شو کرتی ہے کہ ویلیو کتنی ہے جس چیز کے لیے اس بار کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس بار کی لینتھ یا اس بار کی ہائٹ یہ بتائے گی کہ اس خاص کیٹیگری کی جس کے لیے یہ بار استعمال ہوئی ہے اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی کوانٹٹی کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، اس کی فریکوینسی کیا ہے، ٹھیک ہے. مطلب ہر بار جو ہے وہ شو کرے گی کہ ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی آف سم تھنگ، ہاؤ مچ آف سم تھنگ یا ہاؤ مینی آف سم تھنگ. The length or height of the bar tells you the size of the value، اس کی کہ کتنی ویلیو ہے، ٹھیک ہے. bars are used to show data for different categories. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر بار ایک ڈفرینٹ کیٹیگری کے لیے
ڈیٹا جو ہے وہ شو کرے گی. تمام بارز سیم کیٹیگری کے لیے ڈیٹا شو نہیں کریں گی. ہر بار ایک ڈفرینٹ چیز کے لیے ڈفرینٹ چیز کا ڈیٹا شو کرے گی کہ اس کی کتنی کوانٹٹی ہے یا کتنا نمبر ہے, کتنی ویلیو ہے, یا کتنی بار وہ چیز آ رہی ہے, اس کی فریکوینسی کتنی ہے. وہ ہر بار جو ہے وہ علیحدہ کیٹیگری کو شو کرے گی. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر بار علیحدہ کیٹیگری کو شو کرے گی. دو چیزیں یہاں تک سیکھی آپ نے. بار کیا ہوتی ہے؟ ایک ریکٹینگولر شیپڈ ڈائیگرام کہہ لیں, ایک پکچر ہے ریکٹینگولر شیپ. اور دوسری بات آپ نے سیکھی کہ وہ بار ہر کیٹیگری کے لیے علیحدہ ہوگی. ہر بار جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری کو شو کرے گی. آپ ایگزامپل لے لیں کہ اگر 10 اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے اینڈ دے لائک مینگوز, تو وہ ایک مینگوز کے لیے بار بنے گی جو شو کرے گی. اس کی لمبائی اتنی ہوگی کہ وہ 10 اسٹوڈنٹس کو شو کرے گی کہ 10 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مینگوز پسند کرتے ہیں. اور فرض کریں 8 اسٹوڈنٹ وہ ایپلز پسند کرتے ہیں, تو وہ اب ڈفرینٹ بار ہوگی کیونکہ کیٹیگری چینج ہوگی نا. پہلی بار جو تھی وہ مینگو کی کیٹیگری کے لیے تھی, اب دوسری بار جو ہے وہ ایپلز کی کیٹیگری کے لیے. تو وہ شو کرے گی کہ 8 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایپلز پسند کرتے ہیں, تو وہ بار جو ایپلز والی ہوگی وہ چھوٹی ہوگی لمبائی میں یا ہائٹ میں, کیونکہ 10 جو ہے وہ 8 سے زیادہ بڑا نمبر ہے. تو اگر مینگوز والی بار 10 اسٹوڈنٹس کو شو کر رہی ہے, تو جو ایپلز والی بار ہے وہ 8 اسٹوڈنٹ کو شو کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ سائز میں چھوٹی ہوگی. اور پھر کوئی اور فروٹ ہے, فرض کریں گوابا ہے, امرود, کہ اس کو پسند کرتے ہیں 6 اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, تو وہ بار جو ہے وہ ان سے چھوٹی ہوگی کیونکہ وہ 6 اسٹوڈنٹس کو شو کرتی ہے, اس کی لینتھ یا ہائٹ چھوٹی ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری کو شو کر رہی ہے. اب دیکھیں کہ ہر بار جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگری کو شو کر رہی ہے. ایک بار مینگوز کو شو کر رہی ہے, ایک ایپلز کو شو کر رہی ہے, اور ایک گوابا امرود کو شو کر رہی ہے. تو ان کی سائز بھی ڈفرینٹ ہیں کیونکہ جو مینگو ہے اس کو زیادہ اسٹوڈنٹس پسند کرتے ہیں, 10 اسٹوڈنٹس, تو اس کی لمبائی زیادہ ہوگی. اور جو گوابا ہے اس کو سب سے کم اسٹوڈنٹ پسند کرتے ہیں, تو سب سے چھوٹی بار جو ہوگی وہ گوابا والی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. اور آگے یہ تو ہو گیا کہ بار کیا ہوتی ہے. بار ایک ریکٹینگل ہوتی ہے جو ویلیو کو, کوانٹٹی کو, جیسے یہ ویلیو شو کی ہے نا کہ 10 ایک ویلیو ہے, 10 مینگوز, ٹھیک ہے, کیٹیگری کو شو کرے گی اور ویلیو شو کرے گی, اس کیٹیگری کی ویلیو, کہ مینگو کی ویلیو 10 اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, مینگو لائک کرتے ہیں. تو اور گراف کیا ہے؟ آپ گراف سمجھیں. گراف ایک ویژول یا پکٹوریل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ڈیٹا کی. آپ نے ڈیٹا کو, یہی ڈیٹا کہ 10 اسٹوڈنٹس مینگو لائک کرتے ہیں, 6 اسٹوڈنٹس گوابا لائک کرتے ہیں, 8 اسٹوڈنٹس ایپل لائک کرتے ہیں, تو یہ ڈیٹا ہے نا, اس ڈیٹا کو پکچر کی شکل میں شو کرنا وہ گراف ہے, یعنی پکٹوریل ریپریزنٹیشن آف ڈیٹا. تو یہ گراف ہوتا ہے. تو اٹ ہیلپس اس سی اینڈ انڈرسٹینڈ انفارمیشن کوئکلی. آپ بجائے اس کے کہ پڑھتے پھریں لمبے لمبے فقرے کہ جی 10 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آم پسند ہیں, 8 اسٹوڈنٹس کو ایپل پسند ہیں, 6 اسٹوڈنٹس کو امرود پسند ہیں. آپ اس گراف کو دیکھیں, دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ
اتنے اسٹوڈنٹس مینگو پسند کر رہے ہیں اور اتنے ایپل اور اتنے وہ، کوئکلی آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے نا ڈیٹا کو، اس لیے یہ گراف وغیرہ بنائے جاتے ہیں. تو گرافس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیٹا کس طرح کا ہے. آپ کے اس چیپٹر میں 3 ٹائپس دی گئی ہیں. ایک بار گراف ہے، یہ جو پہلی ٹائپ ہے، اس کے اوپر ایک ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یوز ہوتا ہے فار کمپیئرنگ کیٹیگریز. مثلا آپ کا کیٹیگریز کو کمپیئر کر رہے ہیں، مینگو، ایپل، گواوا، آپ کمپیئر کر رہے ہیں ان کو کہ مینگو کو کتنے اسٹوڈنٹ پسند کرتے ہیں، ایپل کو کتنے کرتے ہیں، اور گواوا کو کتنے کرتے ہیں. تو جب آپ نے کیٹیگریز کو کمپیئر کرنا ہو تو آپ بار گراف یوز کرتے ہیں. پھر دوسری قسم کا گراف ہوتا ہے لائن گراف. لائن گراف شو کرتا ہے چینجز اوور ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک سال بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کا قد بھی بڑھتا جا رہا ہے. یعنی اس ڈیٹا کو جو شو کرے گا گراف، وہ لائن گراف ہوگا. ایک لائن ہوتی ہے، وہ لائن شو کرتی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آ رہی ہے، اگر وہ شو کرنی ہو آپ نے تو آپ لائن گراف بناتے ہیں اس کے لیے. پھر ہوتا ہے پائی چارٹ، تیسری، یہ بھی آپ کے اسی چیپٹر میں دیا ہوا ہے. پائی چارٹ یہ ہوتا ہے فار شوئنگ پارٹس آف اے ہول، ٹھیک ہے نا. ایک سرکل بنا دیتے ہیں، اس سرکل کے اندر سیگمنٹس بنا دیتے ہیں کہ مثلا آپ نے ارتھ کا پائی چارٹ بنانا ہے، زمین کا، اور اس میں دکھانا یہ ہے، 2 چیزیں دکھانی ہیں کہ زمین پر پانی کتنا ہے اور لینڈ کتنی ہے، خشکی کتنی ہے اور واٹر کتنا ہے، لینڈ اینڈ واٹر، ٹھیک ہے. 2 چیزیں آپ نے دکھانی ہیں. وہ آپ سرکل کے 2 حصے بنائیں گے. ظاہر ہے واٹر جو ہے وہ 71% ہے، زیادہ ہے، اور جو لینڈ ہے وہ 29% تھوڑی ہے. تو اس کے جو 2 سیگمنٹ بنیں گے، جو 2 خانے اس سرکل کے بنیں گے، ان میں بڑا خانہ واٹر کا بنے گا، اس کو آپ ایک کلر دے دیں گے بلو سا، ٹھیک ہے، اور لینڈ کو ایک ڈیفرنٹ کلر دے دیں گے براؤن سا، اور وہ چھوٹا خانہ بنے گا، چھوٹا سیگمنٹ بنے گا. تو یہ ہوتا ہے پائی چارٹ. اسی طرح آپ نے فرض کریں پاپولیشن، آپ کی جو آبادی ہے اس کا پائی چارٹ بنانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو جتنی بھی پاکستان کی پاپولیشن ہے، جو 24 کروڑ عوام ہیں، ان میں جو 10 سال کی عمر تک کے ہیں وہ کتنے ہیں، اور جو 20 سال کی عمر تک کے ہیں وہ کتنے ہیں، 30 سال کی عمر تک کے ہیں وہ کتنے ہیں. تو وہ نمبر علیحدہ علیحدہ جب آئیں گے تو آپ اس پائی چارٹ میں اس کو شو کر دیں گے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ 10 سال کی عمر تک کے ہیں، اور اتنے لوگ جو ہیں وہ 10 سے 20 سال کی عمر تک کے ہیں، اور اتنے لوگ جو ہیں وہ 20 سے 30 سال کی عمر کے ہیں، اور اتنے لوگ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں 60 سے 80 سال کی عمر کے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پائی چارٹ میں آپ اس کو شو کر دیں گے. تو گراف کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ ٹو میک اٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ڈیٹا بائی لوکنگ ایٹ اٹ انسٹیڈ آف ریڈنگ لانگ ٹیبلز اور نمبرز، بڑے بڑے نمبرز یا ٹیبل پڑھتے رہیں، تو آپ گراف کے اوپر دیکھیں اور کوئکلی اس کو انڈرسٹینڈ کر جائیں، ٹھیک ہے. اب بار گراف کے کچھ فیچرز ہیں. یہ جو پہلا آپ کا ٹائٹل ہے، پہلا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، اس کے فیچرز ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں. کچھ میں نے آپ کے لیے یہ نوٹ کیے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. سب سے پہلا اس کا فیچر جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نمبر 1 جو بارز ہوتی ہیں وہ ریکٹینگلز ہوتی ہیں.
ریکٹینگلز ہوتی ہیں, اور ان کو یا تو آپ ورٹیکلی ڈرا کرتے ہیں اور یا آپ ہاریزنٹلی ڈرا کرتے ہیں. اگر آپ اپنی بک کے پیج 163 پہ جائیں تو یہ ورٹیکلی ڈرا کی ہوئی ہیں بارز, دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اگلے پیج پہ جائیں 164 پہ اور پھر 165, دونوں پہ جو بارز بنائی گئی ہیں وہ ہاریزنٹل ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں, یہ ہاریزنٹل اور ورٹیکل میں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ ہاریزنٹل کیسی ہوتی ہیں اور ہاریزنٹل ہوتی ہیں جو جس طرح بالکل آپ جن کو لٹا دیں زمین کے اوپر, اور ورٹیکل کی ہوتی ہیں اگر آپ سٹریٹ ان کو کھڑی کر دیں, ٹھیک ہے, اپ اینڈ ڈاؤن, اور جو یہ ورٹیکل ہوتی ہیں, اور ہاریزنٹل ہوتی ہیں فرام لیفٹ ٹو رائٹ. یہ آپ دونوں پیج جو ہیں 165 اور 164, ان پہ اگر آپ دیکھیں گے تو لیفٹ سے رائٹ کی طرف یہ بارز لٹائی گئی ہیں, تو ان کو ہاریزنٹل بارز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور 163 پہ ورٹیکل بارز ہیں, یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو بارز کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ریکٹینگلز ہوتی ہیں اور ورٹیکل بھی ہو سکتی ہیں اور ہاریزنٹل بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, دی لینتھ اور ہائٹ آف ایچ بار شوز دی ویلیو اور فریکوینسی. اب ہر بار کی جو لینتھ ہے یا اس کی ہائٹ ہے, جو تو ہاریزنٹل ہوگی وہ لینتھ ہوگی اور جو ورٹیکل ہوگی وہ ہائٹ ہوگی, ٹھیک ہے. شوز دی ویلیو, اب ویلیو شو کرتی ہے. اب آپ اپنا اگر یہ دیکھیں پیج 163 پہ تو یہ ویلیو شو کر رہی ہے آپ کی بارز جو ہیں. آپ غور سے اگر دیکھیں گے تو پہلی بار جو ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اے بی پلس. اے بی پلس ایک بلڈ گروپ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو لیبل کیا ہوا ہے بلڈ گروپس, نیچے لکھا ہوا ہے بلڈ گروپس, اور یہ ایکس ایکسس کے اوپر بلڈ گروپس لکھا ہوا ہے اور وائی ایکسس کے اوپر نمبر آف سٹوڈنٹس لکھا ہوا ہے. تو یہ اے بی پلس جو بلڈ گروپ ہے یہ کتنے سٹوڈنٹس کا ہے؟ یہ جو ایک سکوئر ہے نا, ایک باکس جو ہے, یہ ایک باکس 5 سٹوڈنٹس کو شو کر رہا ہے. اب یہ بتائیں یہ جو اے بی پلس والی بار ہے, اے بی پلس جو بلڈ گروپ ہے, اس کی بار جو ہے کتنے باکس تک جا رہی ہے؟ یہ 3 باکس بنا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب 15 سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا بلڈ گروپ اے بی پلس ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس کی لینتھ جو بار کی ہے وہ 15 کو شو کر رہی ہے. آگے ہے اے پلس جو بلو کلر کی بار ہے, ڈارک بلو, وہ کتنے سکوئرز یا باکسز کو کور کر رہی ہے؟ آپ دیکھ لیں وہ 20 سے اوپر 4 اور 5 سکوئرز کو کر رہی ہے, اور ایک سکوئر جو ہے وہ 5 سٹوڈنٹس کے برابر ہے, کیونکہ نیچے لکھا ہوا ہے آپ کے اس بار گراف کے نیچے جہاں بلڈ گروپس لکھا ہوا ہے, نیچے سکیل دیا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے a small square in vertical direction is showing 5 students. ایک چھوٹا سکوئر جو ہے وہ 5 سٹوڈنٹس کو شو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 5 سٹوڈنٹس کو شو کر رہا ہے, اور اے پلس گروپ کتنے سکوئرز ہیں؟ 5 سکوئرز ہیں, تو 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 25. اس کا مطلب 25 سٹوڈنٹ جو ہیں ان کا اے پلس بلڈ گروپ ہے. پھر آگے ہے بی پلس. بی پلس جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کتنے سٹوڈنٹس بنتے ہیں. یہ بی پلس میں آپ کا جو سمال سکوئرز ہیں وہ پورے 4 نہیں ہیں. اگر تو پورے 4 ہوتے تو 20 بنے تھے, وہ تھوڑا سا نیچے ہے, یا یہ 18 سٹوڈنٹ ہیں یا 19. یہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ 19 سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا بی پلس ہے, ٹھیک ہے. پھر او پلس. او پلس میں آپ دیکھیں کہ 6 اور 7 یہ 7 سکوئرز ہیں. اب یہ جو 7 سکوئرز ہیں پورے نہیں ہیں,
جو 7واں اسکوائر ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، یعنی پورے 5 اس میں نہیں آتے، 4 آئیں گے. تو جو 6 ہیں ان میں 30 ہو گئے اسٹوڈنٹس، اور اوپر پھر آپ 4 گن لیں تو 34. تو 34 اسٹوڈنٹس کے او پلس 34 اسٹوڈنٹس کا بلڈ گروپ او پلس ہے. آگے ہے اے نیگیٹو. اے نیگیٹو کتنے اسٹوڈنٹس کا؟ ایک ہی اسکوائر ہے، یعنی صرف 5 اسٹوڈنٹس ہیں. اور آگے ہے او نیگیٹو. او نیگیٹو میں ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سارے کے سارے یا اے بی پلس میں ہیں، یا اے پلس میں ہیں، یا بی پلس میں ہیں، یا او پلس میں ہیں، یا اے نیگیٹو بلڈ گروپ میں ہیں. او نیگیٹو بلڈ گروپ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یہاں پہ اگر اس گراف کو غور سے دیکھیں تو سارے فیچرز آپ کو نظر آ جائیں گے. ایک تو یہ دیکھ لیں کہ بار جو ہے ریکٹینگل شیپ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ بار کی جو ہائٹ ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ کتنے نمبر ہے، ویلیو کتنی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے چھوٹی ویلیو جو ہے وہ جو اے نیگیٹو ہے جس میں صرف 5 اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ او نیگیٹو جس میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، اس میں تو بار بننی نہیں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے ہی کوئی نہیں. سب سے چھوٹی بار اے نیگیٹو کی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی ہائٹ سب سے چھوٹی ہے کیونکہ اس کی ویلیو کم ہے، 5 اسٹوڈنٹس. اور سب سے بڑی بار او پازیٹو بلڈ گروپ کی ہے کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹس سب سے، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. تو دو چیزیں آپ نے دیکھ لی. ایک تو یہ دیکھی کہ بار جو ہے وہ ریکٹینگولر شیپ ہے، اور دوسری آپ نے دیکھی کہ بار کی جو ہائٹ ہے وہ ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر ویلیو زیادہ ہے تو ہائٹ زیادہ ہے، ویلیو کم ہے تو ہائٹ کم ہے. تیسری چیز دیکھی آپ نے کہ یہ کیٹیگریز کو شو کرتی ہیں. اے بی پلس کیٹیگری ایک ہے بلڈ گروپ کی، ایک کیٹیگری اے پلس ہے، تیسری کیٹیگری بی پلس ہے، چوتھی کیٹیگری او پازیٹیو ہے، اور پانچویں کیٹیگری اے نیگیٹو ہے، اور چھٹی کیٹیگری او نیگیٹو ہے. تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کو شو کرتی ہیں بارز. تو تیسری چیز آپ نے یہ دیکھی، ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور دیکھیں، ہر بار جو ہے اس کی چوڑائی ایک جتنی ہے، ہائٹ ڈفرینٹ ہے ویلیو کے حساب سے، مگر ویڈتھ جو ہے اے بی پازیٹیو جو ہے اس کی بار جو ہے اس کی ویڈتھ بھی اتنی ہی ہے جتنی اے پلس کی ہے، جتنی بی پلس کی ہے، جتنی او پلس والی بار کی ہے، جتنی اے نیگیٹو والی بار کی ہے. تو ویڈتھ چوڑائی ہر بار کی ایک جتنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اگلا فیچر آپ دیکھیں، یہ بارز جو ہیں آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہیں، ان کے درمیان میں گیپ ہے، ڈسٹینس ہے. یہ یاد رکھنا ہے، ان کے درمیان میں ڈسٹینس ہوگا کیونکہ یہ کنٹینیوس ڈیٹا کو شو نہیں کر رہی، ہر کیٹیگری کا علیحدہ علیحدہ ڈیٹا شو کر رہی ہیں. اس لیے بار کے ساتھ دوسری بار جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، سیپریٹ ہے، علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس بار گراف میں ایک ہاریزنٹل جس کو ایکس ایکسس کہتے ہیں لائن لگی ہوئی ہے جس کے اوپر اے بی پلس، اے پلس، بی پلس، او پلس، اے نیگیٹو، او نیگیٹو لکھا ہوا ہے، آگے ایکس لکھا ہوا ہے. یہ ایکس ایکسس ہے. ایکس ایکسس وہ لائن ہوتی ہے جو ہاریزنٹل لائن ہوتی ہے. تو یہ ہاریزنٹل لائن ہے. تو ہاریزنٹل لائن کے اوپر بلڈ گروپس لکھے ہوئے ہیں، کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. تو یاد رکھنا کہ کیٹیگریز جو ہوتی ہیں وہ ہاریزنٹل لائن پہ لکھتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا ہے، کیٹیگریز ہاریزنٹلی لکھتے ہیں. اب جو ورٹیکل لائن ہے وائی ایکسس، یہ جو وہ دیکھیں آپ وائی لکھا ہوا ہے، یہ لائن لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس، یعنی اس پر ویلیو ہوتی ہے. جو ورٹیکل لائن ہے وائی ایکسس ہے، وائی ایکسس ورٹیکل لائن ہوتی ہے، اس پر ویلیوز دی گئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ویلیوز کو شو کرتی ہے جو ورٹیکل لائن ہے. تو یہ
یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک ایکس ایکسس ہے اور ایک وائی ایکسس ہے. ایکس ایکسس ہاریزنٹل لائن ہوتی ہے اور وائی ایکسس کون سی لائن ہوتی ہے؟ ورٹیکل لائن ہوتی ہے. اور ایکس ایکسس پہ کیٹیگریز دی ہوتی ہیں اور وائی ایکسس پہ ویلیو دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی چیزیں آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہیں. تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ ایکول وڈتھ اینڈ سپیسنگ بارز کے درمیان ہوگی. ہر بار کے درمیان جو سپیس ہے وہ ایکول ہے. ٹھیک ہے، اور ہر بار کی جو وڈتھ ہے، چوڑائی ہے، وہ بھی ایکول ہے. یہ نہیں کہ ایک بار موٹی ہے اور ایک چھوٹی ہے. پھر ایکسس میں نے سمجھا دیے کہ ایکس ایکسس ہاریزنٹل لائن ہوتی ہے جو کیٹیگریز کو شو کرتی ہے، اور وائی ایکسس جو ہے وہ ورٹیکل لائن ہے جو ویلیوز کو یا نمبرز کو شو کرتی ہے، جیسے نمبر آف اسٹوڈنٹس یہاں پہ شو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سکیل، یہ نیچے آپ نے دیکھا ہے سکیل لکھا ہوا. سکیل میں دیا ہوا a small square in vertical direction is showing 5 students. ٹھیک ہے، یعنی یہ سکیل دی ہوئی ہے، پیمانہ دیا ہوا ہے کہ ایک سمال اسکوئر جو ہے وہ 5 اسٹوڈنٹس کو شو کرتا ہے. تو یہ سکیل بھی بار گراف میں دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں طرف دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ جو بلکہ یہ سکیل جو ہوتا ہے دونوں طرف نہیں ہوتا. ایک طرف تو کیٹیگریز ہے نا، وہ یہ ورٹیکل جو ایکسس ہے نا، وائی ایکسس ورٹیکل لائن، وہاں پہ یہ سکیل دیا ہوا ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں، اب 0 لکھا ہوا ہے، 10 لکھا ہوا ہے، وہ درمیان میں 5 بھی لکھ سکتا تھا. غور سے دیکھیں آپ، 0 کے بعد 5 لکھ دیتا، پھر 10، پھر 15 لکھ دیتا، 20، پھر 25 لکھ دیتا، پھر 30 اس نے لکھا ہے، پھر 30 کے بعد اس نے 40 لکھا ہے، درمیان میں 35 بھی لکھ سکتا تھا کیونکہ وہ باکس تو بنا ہوا. مگر اس نے کہا کلٹرنگ نہ ہو جائے، وہ نمبر ساتھ ساتھ جڑ جائیں گے، کلٹرنگ ہو جائے گی، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اس لیے اس نے 0، 10، 20، 30 اور 40 نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لکھ دیے. جو اس نے سکیل لکھا ہے اس طرح لکھ دیا ہے، حالانکہ ہر باکس 5 کو شو کر رہا ہے. 0 کے بعد آپ آگے 5 لکھ سکتے تھے، پھر 10، پھر 15 لکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سکیل ہوتا ہے وہ ورٹیکلی وائی ایکسس پر شو ہوتا ہے. اچھا، بہت کیئرفلی آپ نے سکیل کو بہت کیئرفلی چننا ہے. فرض کریں آپ ایک باکس کو اگر 10 اسٹوڈنٹس کے برابر رکھ دیتے، ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو اگر ایک باکس کو 10 اسٹوڈنٹ کے برابر رکھ دیتے، ٹھیک ہے، تو یہ جو لائنیں تھیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہو جانی تھی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ ایک باکس کو 20 کے اوپر رکھ دیتے، ٹھیک ہے، یا 25 کے اوپر رکھ دیتے کہ ایک باکس جو 25 اسٹوڈنٹ کو ظاہر کرتا ہے، تو جو A+ تھا وہ ایک باکس میں ہی آ جانا تھا، چھوٹا سا. ٹھیک ہے، تو A بھی کہاں آنا تھا؟ وہ آدھے سے بھی یا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ میں آنا تھا. اور A نیگیٹو جو ہے وہ کہاں آنا تھا؟ وہ بالکل نیچے ساتھ جڑا ہوا ہونا تھا. تو اس لیے آپ نے جب سکیل سلیکٹ کرنا ہے تو بڑے غور سے سلیکٹ کرنا ہے کہ اس طرح کا میں سکیل سلیکٹ کروں کہ بارز نظر بھی آئیں. ٹھیک ہے، اور اتنا چھوٹا بھی سلیکٹ نہیں کرنا. فرض کریں آپ اگر کہتے جی ایک باکس ایک اسٹوڈنٹ کو شو کرتا ہے، تو پھر جو O+ والا باکس 34 کو شو کرتا ہے، تو آپ کو تو پھر 34 باکس چاہیے تھے، بہت بڑے، پورا ایک پیج پہ بھی پورے نہیں آنے تھے. اس لیے آپ نے جو سکیل سلیکٹ کرنی ہے وہ سوچ سمجھ کر چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر آگے ہے ٹائٹل. جو ایک اچھا بار گراف ہوتا ہے نا، اس کا ٹائٹل ضرور ہوتا ہے، اور وہ ایٹ دی ٹاپ آف دی بار گراف لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اور وہ بتاتا ہے کہ یہ گراف جو ہے کس چیز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. مثلاً یہ جو آپ کی بک میں ہے جس میں اس نے نہیں لکھا ہوا, اس میں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ بلڈ گروپس, اوپر لکھا ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر, بلڈ گروپس آف اسٹوڈینٹس آف کلاس, جو بھی کلاس, جس بھی کلاس کے تھے, بلڈ گروپس آف دی اسٹوڈینٹس آف کلاس 8 یا بلڈ گروپس آف دی اسٹوڈینٹس آف کلاس 10. یہ ٹائٹل اوپر لکھا ہونا چاہیے تھا. یہ بار گراف کا ٹائٹل ضرور لکھتے ہیں جس سے سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور لکھا ہونا چاہیے تھا. اچھا, پھر یہ لیبلز جو ہیں بہت امپارٹنٹ ہیں. جیسے ایکس ایکسس پہ آپ نے لیبل دیا ہے بلڈ گروپس, وائی ایکسس پہ آپ نے لیبل دیا ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس. تو لیبل ضرور کرنا ہے آپ نے ہاریزنٹل لائن کو اور ورٹیکل لائن کو, یعنی ایکس ایکسس کو اور وائی ایکسس کو. آپ نے کیٹیگری ضرور بتانی ہے کہ کیا کیٹیگریز ہیں. بلڈ گروپس ہیں تو وہ آپ نے لیبل ضرور لکھنا ہے, بلڈ گروپس. ٹھیک ہے, ایکس ایکسس کے اوپر, اور وائی ایکسس کے اوپر آپ نے ویلیوز لکھنی ہے, یعنی نمبر آف اسٹوڈینٹس. تو یہ لیبل ان کو کہتے ہیں, یہ آپ نے ضرور دینے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک چیز آپشنل ہے, وہ دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے ہیں. جیسے کی ہوتی ہے, ایک میپ کی دی ہوتی ہے, نقشہ. اگر کچھ بار گراف جو ہے اس میں ڈفرینٹ کلرز یوز ہوئے ہیں فار ڈفرینٹ گروپس, تو یا ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لیے ڈفرینٹ کلر یوز ہوئے ہیں, تو آپ نیچے لیجنڈ یا کی دے سکتے ہیں. اس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کلر جو ہے یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے, یہ کلر اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. اگر آپ نے نیچے وہ کیٹیگریز نہیں لکھی ہوئی تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو بلو کلر ہے وہ اے پلس کو انڈیکیٹ کرتا ہے, جو پنک ہے وہ بی پلس کو انڈیکیٹ کرتا ہے, جو ریڈ ہے وہ پلس کو کرتا ہے, اور جو گرے ہے وہ اے نیگیٹو کو کرتا ہے. یہ اس طرح کی بنا سکتے ہیں, مگر یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہر ایک کے نیچے کیٹیگری لکھ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں جی کہ یہ بار گراف جو ہے, اب آپ کی بک پہ چلتے ہیں تو پڑھتے ہیں. Nida did a survey of 3 sections of her class in which she asked about the blood groups of students. ندا نے اپنی کلاس کے 3 سیکشن کے اسٹوڈنٹ کا سروے کیا اور ہر ایک سے اس کا بلڈ گروپ پوچھا. She has prepared a bar graph based on this information. یہ جو انفارمیشن اس نے اکٹھی کی اس کی بنیاد پر اس نے بار گراف بنایا ہے. ہاؤ کین وی ریڈ دس گراف, اس گراف کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھتے ہیں. اگلے باکس میں لکھا ہوا ہے ان دا ورٹیکل ڈائریکشن آف دس گراف a small square is representing 5 students. یہ اسکیل میں بھی اس نے بتایا ہے اور یہاں بھی بتایا ہے کہ اسمال اسکوئر جو ہے وہ 5 اسٹوڈنٹس کو ظاہر کرتا ہے ورٹیکل ڈائریکشن میں. If we look at each bar one after the other, اگر ہم ہر بار کے اوپر ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کو دیکھیں, one after the other کا مطلب یہ ہوتا ہے we can obtain the following information from it. ہم اس سے مندرجہ ذیل معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو بارز ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو. اچھا جی, وہ کیا مندرجہ ذیل معلومات ہے ذرا دیکھتے ہیں. پہلی ہے نو اسٹوڈینٹس ہیز او نیگیٹو بلڈ گروپ. بالکل ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر دیکھیں او نیگیٹو بلڈ گروپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا نہیں ہے. اس نے 3 سیکشنوں میں سب اسٹوڈنٹ سے پوچھا ان کے بلڈ گروپ کا, تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کا او نیگیٹو نہیں تھا. یہ گراف آپ کو بتا رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی بار ہے ہی نہیں. او نیگیٹو کیٹیگری جو ہے اس کے اندر بار بنی ہوئی ہی نہیں ہے, اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ او نیگیٹو بلڈ گروپ کسی بھی بچے کا نہیں تھا. دی اسٹوڈنٹس ہیونگ او پازیٹیو بلڈ گروپ آر میکسیمم ان نمبر. یس, او پازیٹیو
کیونکہ یہ جو بار ہے اس کی ہائٹ سب سے زیادہ ہے، اس لیے میکسیمم بچے جو ہیں ان کا او پازیٹو بلڈ گروپ ہے. دی اسٹوڈنٹس ہیونگ اے نیگیٹو بلڈ گروپ آر منیمم ان نمبر. جی یہ جتنے اسٹوڈنٹس کو اس نے بلڈ گروپ نوٹ کیے، سب سے تھوڑے اسٹوڈنٹس وہ تھے جن کا اے نیگیٹو بلڈ گروپ تھا. تو اے نیگیٹو بلڈ گروپ سب سے تھوڑے اسٹوڈنٹس کا تھا، صرف 5. ٹھیک ہے. نیکسٹ، ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ود بلڈ گروپس اے پازیٹو اینڈ اے بی پازیٹو از 40. آپ کاؤنٹ کر لیں. اے پازیٹو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 5 باکسز ہیں، 25 ہو گیا. اور اے بی پازیٹو جو ہے اس کے 3 باکسز ہیں، 15 ہو گیا. 15 پلس 25 کتنا بنتا ہے؟ 40. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس نے بتا دیا. 20 اسٹوڈنٹس ہیو بلڈ گروپ بی پازیٹو. اب بی پازیٹو جو ہے اس میں اس نے 20 اسٹوڈنٹس بتائے ہیں، حالانکہ جو بی پازیٹو کی بار ہے وہ 20 نہیں ہے، کیونکہ وہ بار بالکل 20 کو ٹچ نہیں کر رہی. آپ غور سے دیکھیں، پتہ نہیں آپ کی بک میں کیسے ہے، جو میرے پاس بک ہے اس میں وہ تھوڑی سی نیچے ہے. یہ 19 بنتے ہیں. خیر اس کی مرضی، اس نے یہ شو کر دیا. ندا کلیکٹڈ انفارمیشن آف 100 اسٹوڈنٹس. اب ٹوٹل ایڈ کریں. اے بی پازیٹو جو ہے 15 اور اے پازیٹو 25، تو یہ 40 ہو گیا. پھر بی پازیٹو 20 اس نے کہا ہے، تو 40 پلس 20 60 ہو گئے. اور او پازیٹو میں او پازیٹو کو بھی وہ پورے 35 رکھتا ہے. ٹھیک ہے. 60 اور 35 95 اور اے نیگیٹو میں 5 اور یہ ہو گئے پورے 100. ٹھیک ہے. تو یہ انفارمیشن آپ کو اس بار گراف سے ملی ہے. کتنی کوئک انفارمیشن ہے. اگر آپ اس کو ساری کو لکھیں تو 2 پیج بھر جائیں گے، مگر بار گراف سے، بار گراف کو دیکھتے ہی آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو یہ بار گراف ہوتا ہے یہ کوئکلی آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. اگلے پیج پہ آپ چلیں تو ایک اگزامپل اس نے اور دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. The following graph is about the students who were absent from school for 3 months. پچھلے 3 مہینے کا اٹینڈنس رجسٹر، حاضری رجسٹر اٹھا کر دیکھا گیا تو یہ 3 مہینے میں یہ بار گراف شو کرتا ہے کہ اتنے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ غیر حاضر تھے پچھلے 3 مہینوں میں. ٹھیک ہے. ان دس گراف دا بار از ہاریزنٹل. اب آپ دیکھ لیں یہ بار جو ہے وہ ہاریزنٹل ہے. پچھلے گراف میں ورٹیکل تھی، سیدھی کھڑی تھی. اس میں لیٹی ہوئی ہے ہاریزنٹلی. ٹھیک ہے. ساری بارز لیٹی ہوئی ہیں. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اے ہاریزنٹل بار گراف. یہ ہاریزنٹل بار گراف ہے اور جو پچھلا تھا وہ ورٹیکل بار گراف تھا. ٹھیک ہے. کی فیکٹ، دی width آف ایچ بار ان اے بار گراف از سیم. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہر بار کی چوڑائی جو ہے وہ سیم ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بار موٹی ہے اور ایک بار پتلی ہے. سب کی چوڑائی سیم ہے اور سب کے درمیان ڈسٹینس جو ہے، وہ گیپ جو ہے، سپیس جو ہے وہ بھی ایک جیسی ہی ہے. اچھا جی. وی کین اوبٹین دا فالوئنگ انفارمیشن فرام دس گراف. اس گراف سے ہم مندرجہ ذیل انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، مگر پہلے اس گراف کو غور سے دیکھیں. جو ایکس ایکسس ہے اس کے اوپر دیا ہوا ہے اس نے نمبر آف ایبسینٹ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. ایکس ایکسس کے اوپر. اور وائی ایکسس کے اوپر اس نے دی ہوئی ہیں کلاسز. اب آپ دیکھیں جب ہاریزنٹل گراف ہوگا تو جو کیٹیگریز ہیں وہ ورٹیکل آ جائیں گی وائی ایکسس پہ. ٹھیک ہے. مگر پچھلے گراف میں کیا تھا؟ کیٹیگریز جو تھیں وہ ہاریزنٹل تھیں. اس میں کیا ہے؟ کیٹیگریز جو ہیں وہ ورٹیکل لائن کے اوپر ہیں، کیونکہ یہاں پہ بارز جو ہیں وہ ہاریزنٹل ہیں. جب بارز ہاریزنٹل ہوں گی
تو جب آپ اس کو لیبل کریں گے تو پھر آپ کیٹیگریز کو ورٹیکل لائن پر رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور ویلیوز جو ہیں وہ ہاریزنٹل لائن پہ رکھیں گے. اب ویلیو جو ہے نمبر آف ایبسینٹ اسٹوڈنٹ, یہ آپ نے ہاریزنٹل لائن پہ رکھی ہے, جبکہ پچھلے میں آپ نے ویلیو جو تھی وہ ورٹیکل لائن پہ, نمبر آف اسٹوڈنٹس ورٹیکل لائن پہ رکھی تھی. یہاں پہ ہاریزنٹل لائن پہ رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ بارز جو ہیں وہ ہاریزنٹل ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سکیل کیا دی ہوئی ہے؟ اے اسمال اسکوئر ان ہاریزنٹل ڈائریکشن از شوئنگ 2 اسٹوڈنٹس. یہ جو ایک چھوٹا اسکوئر ہے یہ 2 اسٹوڈنٹس کو شو کر رہا ہے, اور پچھلے میں کتنے تھے؟ 5 اسٹوڈنٹس. پچھلے پیج پہ ایک اسکوئر جو تھا وہ 5 کو شو کرتا تھا, اور اس میں ایک اسکوئر جو ہے وہ 2 اسٹوڈنٹس کو شو کرتا ہے, اور یہ ہاریزنٹلی بنے ہوئے ہیں اسکوئر, ٹھیک ہے. تو انفارمیشن ہے دی میکسیمم نمبر آف ایبسینٹ اسٹوڈنٹ واز ان کلاس 1. اب کلاسز دی ہوئی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th کلاس تک دی ہوئی. اس کا مطلب یہ ایلیمنٹری اسکول ہے, مڈل اسکول ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دی میکسیمم نمبر آف ایبسینٹ اسٹوڈنٹ واز ان کلاس 1. سب سے زیادہ ایبسینٹ اسٹوڈنٹ پچھلے 3 مہینوں میں جو رہے وہ کلاس 1 میں تھے. دیکھ لیں, لمبی بار ہے نا, سب سے لمبی بار ہے, اس کا مطلب میکسیمم اسٹوڈنٹ کلاس 1 میں ایبسینٹ تھے. دی منیمم نمبر آف ایبسینٹ اسٹوڈنٹس واز ان کلاسز 6 and 8. یہ 6 اور 8, یس, دیکھیں 6 میں اور 8 میں بالکل ایک جیسے اسٹوڈنٹ ہیں. 6 اور 8 کی بار جو ہے ان کی لینتھ بالکل ایک جیسی ہے, بالکل ایک جیسی ہے, ٹھیک ہے. کلاس 6 میں اور کلاس 8 میں ایک جیسے اسٹوڈنٹ ایبسینٹ تھے. دا ڈفرنس بٹوین ایبسینٹ اسٹوڈنٹس آف کلاس 1 اینڈ کلاس 8 از 14 minus 1 is equal to 13. بالکل ٹھیک ہے. دا ڈفرنس بٹوین ایبسینٹ اسٹوڈنٹس آف کلاس 1, کلاس 1 میں ایبسینٹ اسٹوڈنٹ کتنے تھے؟ دیکھ لیں نیچے 14 تھے, ٹھیک ہے. اینڈ کلاس 8, کلاس 8 میں کتنے تھے ایبسینٹ اسٹوڈنٹ؟ 1 تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک باکس میں 2 اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور یہ آدھا باکس ہے. کلاس 8 میں باکس جو ہے, یا کلاس 6 کا باکس جو باکس کہہ دیا, جو بار ہے وہ آدھے باکس میں آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہوا. تو 14 minus 1 is equal to 13. تو ان کا فرق کتنا ہے؟ 13 ہے. ڈفرنس کتنا ہے؟ 13 ہے. دی نمبر آف ایبسینٹ اسٹوڈنٹس ان کلاسز 5 and 7 از سیم, ٹھیک ہے. کلاسز 5 and 7 میں ایبسینٹ اسٹوڈنٹ سیم تھے. آپ دیکھ لیں 5 اور 7 میں, یہ دیکھ لیں 5 میں بھی بار کی لینتھ اتنی ہے جتنی 7 میں ہے. 5 میں بھی 2 ایبسینٹ ہیں, 7 میں بھی 2 ایبسینٹ ہیں, کیونکہ ایک باکس جو ہے وہ 2 اسٹوڈنٹس کو ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہے دی نمبر آف ایبسینٹ اسٹوڈنٹ ان کلاسز 6 and 8 از سیم. دیکھ لیں کلاس 6 اور کلاس 8 میں بار کی لینتھ بالکل سیم ہے. 1 اسٹوڈنٹ 6 میں ایبسینٹ ہے اور 1 ہی 8 میں ایبسینٹ ہے. دی انفارمیشن آف 46 اسٹوڈنٹس ان ٹوٹل از شون ان دس بار گراف. ٹوٹل اسٹوڈنٹس جو ایبسینٹ تھے پچھلے 3 مہینوں میں ساری 8 کلاسوں میں وہ 46 تھے. سب ایڈ کر کے دیکھ لیں آپ. 14 ایبسینٹ ہیں کلاس 1 میں, اور کلاس 2 میں 10 ہیں, اور کلاس 3 میں 12 ہیں, اور کلاس 4 میں 4 ہیں, کلاس 5 میں 2 ہیں, کلاس 6 میں 1 ہے, کلاس 7 میں 2 ہیں, کلاس 8 میں 1 ہے. ان سب کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے 46. تو یہ اس نے رزلٹ نکالا ہے اس سے, ٹھیک ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ ٹرائی یور سیلف ان وچ کلاسز ڈفرنس بٹوین دا نمبر آف ایبسینٹ اسٹوڈنٹس از دا لیسٹ. کون سی کلاسز ہیں جس میں ڈفرنس ایبسینٹ اسٹوڈنٹ کا ڈفرنس سب سے کم ہے؟ دیکھتے ہیں جی.
یس یہ دیکھ لیں کلاس 5 اور 6 میں ڈفرنس صرف ایک اسٹوڈنٹ کا ہے. کلاس 5 میں 2 ایبسینٹ ہیں, کلاس 6 میں 1 ہے. 2 - 1 1 کا ڈفرنس ہے. پھر اسی طرح کلاس 7 اور 8 میں بھی 1 کا ڈفرنس. 7 میں 2 ایبسینٹ ہیں, 8 میں 1 ایبسینٹ ہیں. 2 - 1 = 1. تو سب سے کم ڈفرنس 5 اور 6 میں, 5 اور 8 میں, ٹھیک ہے, اور پھر 7 اور 6 میں, 7 اور 8 میں, سب میں 1 کا ڈفرنس آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس نے کہا تھا ٹرائی یور سیلف, خود کریں, تو یہ ہم نے خود کر لیا ہے. تو ڈیئر ٹیچرز, یہاں پہ یہ بار گراف والا ٹائٹل جو ہے, اس کی 2 ایگزامپلس میں نے آپ کو سمجھا دی. ایک ورٹیکل بار گراف تھا پہلے پیج پہ, اور اگلے پیج پہ ہاریزنٹل بار گراف تھا, اور آپ نے دیکھا کہ کیٹیگریز کیسے شو کی ہیں اور ویلیو کس لائن پہ شو کی ہے, اور باقی فیچرز بھی سارے آپ نے دیکھے. تو اس کے بعد پھر ایکسرسائز ہے. تو اگلے لیکچر میں, اگلی آڈیو میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو سالو کروں گا, اور اس کے بعد پھر اگلا ٹاپک لائن گراف جو ہے اس کے اوپر چلیں گے. ٹھیک ہے, تب تک اللہ حافظ.